ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم تمام لوگ بارگاہ مصطفیٰ میں درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب ان ترضى بان تصلی علیہ۔ الحمدللہ ابھی حافظ والا محمد ایاز انصاری صاحب نے ایک مکمل قرآن بشکل نماز تراویح میں سنایا، اور ہم تمامی لوگ اللہ کے فضل سے خدا کی قسم کلام الہی اور مکمل قرآن اور خدا کا کلام ایک مکمل قرآن سننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ کا بے پناہ احسان ہے، بے پناہ کرم ہے۔ آج پوری تقریب حضرت والا صوفی باصفا پیکر خلوص و وفا حضرت احمد سر اشرفی کی ہوگی۔ اس مکان پر ناچیز فقیر کے اس مکان پر آپ کی دعاؤں سے 6 سال سے مکمل تراویح کا اہتمام ہوا، جو آج الحمدللہ 24 فروری کو مکمل ہوا اور ایک مکمل قرآن سننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ بس 2-3 احادیث کریمہ پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا ایمان والے، تم پر روزہ فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کریم آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَيَقُولُ الصِّيَامَ وَالْقُرْآنَ وَيَشْفَحَانِ لِلْعَبْدِ، کہ قرآن اور رمضان یہ دونوں بندوں کے لیے شفاعت کریں گے۔ قرآن اور رمضان، یہ قرآن اور روزہ یہ دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ کل بروز حشر سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، اور باقاعدہ ایک شکل دی جائے گی، باقاعدہ ایک صورت دی جائے گی۔ روزہ کہے گا وَيَقُولُ الصِّيَامُ، اے میرے رب، اے میرے کریم اللہ، انی منعتہ الطعام فی الشہوۃ فی النہار فشفنہ، اے میرے مالک، اے کریم اللہ، میں نے تیرے بندے کو دن میں کھانے سے، پینے سے، برائیوں سے، لہو لعب سے اور شہوت سے روکے رکھا۔ فشفنہ، اے میرے قریب اللہ، بس میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ یہ کون کہے گا بھائی؟ روزہ کہے گا۔ وَيَقُولُ الصِّيَامُ، روزہ کہے گا۔ اور اب قرآن کہے گا وَيَقُولُ قرآن مَنَعْتَهُ النَّوْمُ بِاللَّيْلِ، قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے تیرے بندے کو راتوں کو سونے نہیں دیا، دن بھر یہ روزہ رکھا، دن بھر تیری رضا اور رسول کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھا، روزے کی حالت میں رہا، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا رہا، کام کاج بھی کرتا رہا، ذریعہ معاش کی تلاش میں سرگرداں بھی رہا، اور جب افطار کا وقت آیا دسترخوان پر نعمتیں چن دی گئی، مگر کھانا حاضر تھا، کھایا نہیں، پانی حاضر تھا، پیا نہیں، بھوک لگ رہی تھی، مگر تیری رضا کے لیے راضی رہا، اور جب تک تیرا حکم نہ ہوا، جب اذان ہوئی تیرا حکم ہوا، تب تیرے بندے نے افطار کیا، اس کے بعد پھر نماز پڑھا، اس کے بعد وجود تھوڑا سا تھکن ہونے لگا، تھوڑا سا اور پریشانی اور وجود میں گھبراہٹ ہونے لگی، تھکن محسوس ہونے لگا، مگر ویسے ہی عشاء کی اذان ہو گئی۔ اب تیری رضا کے لیے، رسول اللہ کی خوشنودی کے لیے، عبادت و ریاضت کے لیے، سجدوں کے سرور کے لیے، سجدوں کی لذت کے لیے، اور دین کا درد لے کر اور حکام خدا بندی اور حکام مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے مسجد میں حاضر ہو گیا، اور عشاء کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد بھی رکا، اور اس کے بعد تراویح کی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تھکا ہوا ہے مگر خوف خدا ہے، تھکا ہوا ہے مگر دین کا درد ہے، تھکا ہوا ہے مگر تیری رضا اور رسول کی خوشنودی کے لیے پورا قرآن سننے کے لیے مسجد میں کھڑا رہا، اور تراویح کی نماز میں قرآن سننا، قرآن کہہ رہا وَيَقُولُ القرآن مَنَعْتَهُ النَّوْمُ بِاللَّيْلِ، اب نیند غالب آ رہی تھی مگر میں نے سونے نہیں دیا۔ فشفنہ، اے میرے مالک، اب میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ خدا کی قسم، پھر رسول اللہ فرماتے فشفاعتہ، کہ روزہ اور قرآن دونوں کی شفاعت کو اللہ
قبول فرمائے گا اور جنت میں داخل کر دے گا. اب ذرا سا ایک اور حدیث بخاری شریف کی سن لیجئے کہ کریم آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قام رمضان و ایمانا و احتسابا وغفر له ما قدموا من ذنبه. خدا کی قسم آمنہ کے لال فرماتے ہیں جس نے ماہ سیام میں، ماہ رمضان میں، رمضان کی اس ساعتوں میں، رمضان کی اس برکتوں میں اور رمضان کی اس مقدس لیل میں، مقدس راتوں میں خدا کی قسم ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، خشیت الہی کے ساتھ، رضائے الہی کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا اور رات میں قیام کیا، تراویح کی نماز ادا کی، بارگاہ خدا میں سر بے سجود رہا، تو محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. بخاری کی حدیث ہے. اور ایک آخری بات کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں بھائی؟ 8 دروازے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں اور 8 دروازوں میں ایک دروازہ کا نام باب الریان ہے. کیا ہے؟ باب الریان. خدا کی قسم روزہ دار کے لیے خوشخبری ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے اور جو دن بھر روزے میں رہتا ہے اور رب کے حکم پر عمل کرتا ہے اور روزے کی فرضیت پر عمل کرتے ہوئے فرض روزے کو رکھتا ہے خدا کی خوشنودی کے لیے، تو اللہ فرماتا ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ باب الریان سے صرف روزہ دار داخل ہوگا، اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا. خدا کی قسم اللہ کا بے پناہ احسان عجیب ہے کہ آج کی اس پرلمحات اور خوبصورت اور پرسکون ماحول میں ہم لوگوں نے تراویح کی نماز ادا کی. میں الحمدللہ اپنے برادر طریقت اشرفی احمد بھائی کا شکر ادا کرتا ہوں، ارشد امام افتخار عادل اور تمام کا میں شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ. وقت کی قلت دامن گیر ہے، بارگاہ خداوند قدوس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے والا بنائے، قرآن پڑھنے والا بنائے. مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے نا، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں، اللہ سے کلام کروں، تو خدا کی قسم نماز پڑھتا ہوں. اللہ سے جب بات کرنا ہو تو نماز پڑھو، اور جب جی یہ چاہتا ہے کہ خدا مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. یعنی جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ سے بات کروں تو نماز پڑھ، اور جب یہ جی چاہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو قرآن پڑھ. وما علینا الا البلاغ.